آپ کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت سال بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک مالدار آدمی گزرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے پوچھا، اور یہ بڑا خوبصورت انداز تھا تربیت کا، ساتھیوں کو سمجھانے کا۔ آپ نے پوچھا ما رائیک فی ھذا، ساتھیوں یہ بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اس آدمی کا شمار بڑے باعزت لوگوں میں سے ہوتا ہے، یہ آدمی جو ہے اس بات کا مستحق ہے، اس آدمی کی بات کو قبول کیا جاتا ہے، اگر کسی کو شادی کا پیغام دے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کا انداز تھا تربیت کا، ساتھیوں کو سمجھانے کا، آپ خاموش رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرتا ہے، آپ نے اس صحابی کے بارے میں پوچھا۔ اب یہ جو گزرنے والا شخص تھا یہ فقیر آدمی تھا، معاشرے کے اندر اس کی وہ اہمیت نہیں تھی جو کسی امیر آدمی کی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس کا شمار مسلمانوں کے فقراء میں سے ہوتا ہے، اگر یہ کسی کو شادی کا پیغام دے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا پیغام کو مسترد کر دیا جائے، اس کی شادی کے پیغام کو انکار کر دیا جائے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو یہ سفارش اس کی قبول نہ کی جائے، کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ اب دیکھیے میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے ہاں پیمانہ غربت، افلاس یا امارت نہیں ہے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو غریب آدمی ہے، ہو سکتا ہے یہ جو پہلا امیر آدمی تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہو۔ عزیزو، اسلام کے نزدیک وہ کون سا پیمانہ ہے جس سے انسان کو عزت، عروج، ترقی ملتی ہے؟ اصل میں وہ پیمانہ جو ہے وہ ہے تقوی کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں سب سے جو پسندیدہ ہے، عزت والا ہے، وہ کون ہے؟ جو زیادہ متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے صحابہ کرام کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ابغونی الضعفاء، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہے، مجھے دیکھنا ہے، مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عام طور پر اصحاب صفہ کے درمیان آپ بیٹھا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو تربیت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، دیکھو تم لوگ اپنے کمزوروں کی بدولت رزق دیے جاتے ہو، اپنے کمزور لوگوں کی دعاؤں کی بدولت تم کو مدد دی جاتی ہے۔ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیمانوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ بڑی خوبصورت آپ کی ایک دعا ہے جو آپ اکثر کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وتوفنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکینی میں موت عطا فرما، اور قیامت والے دن مجھے مسکینوں کے زمرے میں مجھے اٹھانا۔